السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 628 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن پھر کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افترا باندھا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، او یا کذب جھٹلایا بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو. اولئک یہ لوگ وہ ہیں، ینالہم پہنچے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب لکھے ہوئے سے، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئیں گے ان کے پاس رسولنا ہمارے قاصد، یتوفونہم جو ان کی روحیں قبض کریں گے، قالوا تو وہ کہیں گے، این کہاں ہیں، ما وہ کہ کنتم تھے تم تدعون پکارا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا. قالوا وہ کہیں گے، ضلوا عنا وہ گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے ہی خلاف، انہم کانوا کہ بے شک وہ تھے، کافرین کفر کرنے والے. ترجمہ یوں ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں. وہ کہیں گے کہ معلوم نہیں، اور ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا لکھا ہوا حصہ ملے گا. تیسری بات یہ کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرستادہ ہمارے بھیجے ہوئے ان فرشتے ان کی جان قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے. چوتھی بات تو وہ کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. پانچویں بات یہ کہ جواب میں کہیں گے کہ وہ سب ہم سے غائب ہو گئے. چھٹویں بات یہ کہ اور اس وقت وہ لوگ اپنے بارے میں اقرار کریں گے کہ ہم کافر تھے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی سوالیہ انداز میں اس بات کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کا مطلب یہ کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے. کون ہے وہ؟ جو افترى على الله كذبا، جو اللہ پر جھوٹ بات باندھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی کے باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ ہیں. جیسے کہ نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کو باپ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کسی بھی ایسی بات کو منسوب کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان نہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ہے. اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان کو جھٹلا دے. اللہ تعالیٰ کی جتنی آیتیں ہیں ان کو جھٹلا دے، اس کے نشانے کو جھٹلا دے، اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گا اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم آدمی.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، دنیا میں تو ان کے مقدر کا ان کو مل جائے گا، زندگی جب تک ان کی باقی رہے گی، ان کا جو رزق ان کے نصیبے میں، ان کے مقدر میں، ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ تو برابر مل کر رہے گا کہ کہاں ان کو کھانا ہے، کہاں سونا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، ان کی رہائش، ان کی سواری، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کا اٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا زندگی گزارنا، سب کچھ ان کو ان کے مقدر کا دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن جب موت آ جائے گی، یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ، یہاں تک کہ جب ان کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے آ جائیں گے تو جب ان سے کیا سوال ہوگا موت کے وقت میں؟ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے تھے، جن مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، کبھی درخت کی عبادت کی، کبھی زمین کی عبادت کی، کبھی سورج کی عبادت کی، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، جب وہ مشرک لوگ کہیں گے جو سب سے بڑے ظالم ہیں، ضلوا عنا، وہ ہم سے بالکل غائب ہیں، اب ہمارے کوئی کام کے نہیں رہے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور موت کے وقت میں وہ صاف طور پر گواہی اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ ہم تو یقیناً کافر تھے، ہم کافر تھے۔ یہ ایک نظارہ تو یہاں ہوگا، ایک قیامت کے دن یہ منظر پیش آئے گا، قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا بھئی کہاں ہے آج قیامت کا یہ دن ہے، تم دنیا میں فلاں کی عبادت کرتے تھے، فلاں کی عبادت کرتے تھے، اب بتاؤ جن کی تم پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ کہاں ہیں؟ اس دن بھی وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور خود اعتراف کریں گے کہ ہم یقیناً مجرم تھے، ہم کافر تھے، ہم نے گناہ کیا، ہم مجرم ہیں، اس وقت اعتراف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو ایمان کی اور توحید کی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں اور اس بات کی دعا بھی کرتے رہیں کہ پروردگار موت تک بھی ہم سب کو اسی توحید اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں جب پہنچیں تو اس حالت میں پہنچیں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔